اللہ اللہ ولی اللہ ولی ہے، دوست ہے، الذین ان لوگوں کا آمنو جو ایمان والے ہیں۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والے کون ہیں بھائی؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا دنیا کے اندر کہ ایمان والے کون ہیں؟ تو اس بات کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ جو اللہ کی کتاب پر، اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لائے گا، ان کو پڑھے گا اور ان پر ایمان لائے گا، وہ ایمان والا ہے۔ اور اللہ کی آیات کا ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیم دین ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے، ملت ابراہیم پر چلو۔ اس کے علاوہ کوئی ملت نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی صراط مستقیم نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، اس پر چلو۔ یہ ہے ایمان۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ لوگ ایمان سمجھتے وہ ایمان نہیں ہے۔ تو جب یہ والا ایمان لوگ لاتے ہیں تو اللہ ان کا ولی بنتا ہے، دوست پکا، ان کو نہیں چھوڑتا، پھر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے جب وہ ان کا دوست اللہ رب العزت بن جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اللہ رب العزت؟ یخرجہم، ان کو وہ نکالتا ہے من الظلمات، ظلمات سے، اندھیروں سے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ کفر شرک کے اندھیرے۔ کفر شرک کو تو ہم پتہ نہیں لوگوں کی طرف تھومتے ہیں کہ ہندوؤں نے کفر کیا، فلانوں نے کفر کی، نہیں، ہم کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات میں ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلمات ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو قرآن کی آیات پر ایمان لاتے ان کو ظلمات سے نکالتا ہے۔ یعنی جتنی ظلمتوں کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے، عقیدوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، 72 فرقوں کی جو ہے اس میں ظلمت میں پھنسے ہوئے تھے، 72 فرقوں کی ظلمتوں میں پھنسے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، توق پڑے ہوئے تھے، ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے تھے، رسم و رواج کے اور فضولیات کے اور قرآن کی آیات کے علاوہ جو کچھ ہے، کتنا یعنی کہ لوگوں نے ان کے اوپر توق ڈالے ہوئے تھے، بوجھ ڈالے ہوئے تھے۔ ہر فرقے کے اپنے اپنے بوجھ ہیں جو اس نے اپنے فرقے کے ماننے والوں پر ڈالے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو، غور کرو، جب بھی مہینہ آتا ہے کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب وہ محرم آتا ہے جو کہ اسلامی اپنا محترم مہینہ ہے ہی نہیں، تو کیا کرتے ہیں ان مہینوں میں یہ لوگ؟ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو کتاب سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب آیات پر ایمان لاتے ہیں لوگ تو اللہ پاک ان کو نکالتا ہے ظلمتوں سے۔ ظلمت کیا ہے؟ ان کے فرقوں کی ظلمت، ان کے غلط عقیدوں کی ظلمت جو انہوں نے 1400 سال کسی کے اوپر باندھے ہوئے ہیں۔ تو جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ حق جو ہے جب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اس ظلمت سے نکالتا ہے جس ظلمت میں وہ ابھی پڑے ہوئے ہیں، الی النور، طرف نور کے۔ نور کیا ہے؟ اللہ کی قرآن کی آیات۔ قرآن کی آیات کے اندر نور ہی نور ہے، نور روشنی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ کہ وہ آیات صحیح ایمان والوں کو، صحیح ایمان جو ہے وہ اس کا نور دکھاتی ہے۔ اللہ کی آیات جو ہیں ایمان کا نور دکھاتی ہیں، جو صحیح ایمان ہے اس کو واضح کرتی ہیں، اس کو روشن کر دیتی ہیں۔ جیسے انسان لائٹ لگاتا ہے نا، سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو جب انسان آیات پر ایمان لاتا ہے نا تو آیات جو ہیں ان کے لیے نور بن جاتی ہیں، وہ سب کچھ اس کو نظر آنے لگتا ہے کہ وہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ظلمتوں میں لگے ہوئے ہیں، 72 فرقے بنا کر شیعہ ہیں، سنی ہیں، یہ کیا، یہ تو ظلمتوں میں لگے ہوئے ہیں، ظلمت میں جا رہے ہیں، اندھیروں میں جا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم میں جا رہے ہیں، اور یہ آیات کا نور ہے۔ دیکھو آیات کا نور کے اندر جو ہے ان کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اور جو لوگ والذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو کہ اللہ کی آیات پڑھے بغیر خود کو کچھ بھی سمجھے وہ کفر میں ہے، کافر ہے، کفر کر رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اولیاؤہم،
وہ اولیاء ہیں ان کے جو طاغوت ہے، اولیاءہم الطاغوت، وہ دوست ہیں ان کے جو طاغوت ہیں۔ اچھا، طاغوت جو ہے، طاغوت جو ان کو اندھیروں میں رکھتا ہے، روشنی میں آنے نہیں دیتا۔ طاغوت وہ شیطان ہے، وہ ایک نیٹ ورک ہے، شیطانوں کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس نے بچھایا ہوا ہے انسانیت کے اوپر، وہ اس نیٹ ورک کے اوپر لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ تو طاغوت کیا کرتا ہے کہ وہ نیٹ ورک کے ذریعے سے جو ہے ان کو ظلمتوں سے نکلنے نہیں دیتا، اپنے فرقوں سے نکلنے نہیں دیتا، اپنے سوچوں سے نکلنے نہیں دیتا۔ جیسے ہی وہ کچھ تھوڑا سوچتے ہیں کہ یار یہ تو صحیح ہے، آیات تو کہہ رہا ہے، آیات تو کہہ رہی ہیں تو صحیح ہے، سچ ہے، وہ پھر ان کو جو ہے طاغوت جو ہے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنی ظلمتوں کی، اندھیروں کی طرف، پھر اپنے فرقوں کی طرف، پھر اپنے غلط عقائد کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یعنی ایک سوچ سی آتی ہے، وہ سوچ وجود لینے سے پہلے ہی دوبارہ وہ طاغوت جو ہے اس کو اپنے ظلمت کے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہوا ہے اللہ کی آیات سے، اللہ رب العزت کی آیات سے کفر کرنے کی وجہ سے یہ طاغوت جو ہے ان کے اوپر قابو پائے رکھتا ہے اور ان کو قابو میں رکھتا ہے کہ کہیں یہ روشنی کی طرف چل نہ پڑیں۔ جیسے یہ روشنی کی طرف چلیں گے، آیات کی طرف چلیں گے، تو یہ ان کو وہ نور جو ہے اس سے چھین لے جائے گا، کیونکہ نور آنے سے جو ہے نا، روشنی آنے سے اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتا ہے، فنش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یخرجونہم، تو وہ کیا کرتے ہیں طاغوت ان کو نکالتے ہیں من النور، نور کی طرف سے، الی الظلمات، ظلمتوں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ عجیب سی بات ہے، یعنی کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی نے آیات پر ایمان لے آیا، اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان لے آیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ دین ابراہیم جو ہے یہی حق سچ دین اور اسلام اور صراط مستقیم ہے۔ اب یہ اس پہ چلنا چاہتا ہے، چل رہا ہے، لیکن یہ جو معاشرہ ہے نا، اس کی آزمائش بہت سخت ہے۔ اگر تو وہ آیات کے ساتھ جڑا ہے تو وہ بچ جائے گا، لیکن اگر وہ آیات سے جڑا ہوا نہیں ہے تو یہ طاغوت جو ہے، جو پوری ایک نیٹ ورک ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو نور سے نکالتا ہے۔ وہ طاغوت، ایک تو وہ لوگ ہیں جو دوست ہیں طاغوت کے، وہ کافر ہیں جو کہ آیات کے علاوہ جو بھی ایمان اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آیات کے اوپر ایمان لا چکے ہوتے ہیں۔ یخرجونہم، وہ نکالتا ہے ان کو من النور، نور سے نکالتا ہے۔ اب ان کو بھی یہ نور سے نکالتا ہے۔ یہ نیٹ ورک جو ہے نا، بیوی کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، حالات کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، سارے ذرائع ہیں جو ان کو اللہ کی آیات سے دور ہٹا کر پھر ظلمتوں میں لے آتا ہے۔ طاغوت یہ ہے، طاغوت ایک سسٹم، ایک نظام، شیطانی سسٹم، جس میں وہ سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ جڑا نہ رہے، ان آیات سے یہ الگ ہو جائے، اور وہ اس کو اس آیات کے نور سے ظلمات کی طرف جو ہے پھر سے وہ جو ہے وہ اس کو ظلمات کی طرف جو ہے لاتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ نور سے اس کو نکالتے ہیں ان کو، اور ظلمات کی طرف جو ہے لے کر طرف اس کے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آیات جو ہیں وہ ہر وقت روشنی دیتی ہیں، نور دیتا ہے، نور دیتی ہیں۔ جیسے انسان ان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، سارا دن ان کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ نور اس کو ملتا رہتا ہے، وہ روشنی اس کو ملتی رہتی ہے، اور اس روشنی میں وہ چلتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ ایسا چلتے ہوئے موت تک وہ چلتا رہتا ہے۔ موت تک جو ہے پھر اس کو وہ نور رہتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اگر بیچ میں وہ آیات سے الگ ہو جاتا ہے، جیسے ہی آیات سے الگ ہوا تو چاروں طرف ظلمتیں زیادہ ہے، ظلمت زیادہ ہے،
ظلمت جتنی بھی چاروں طرف ایک ماحول، ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اب تو ہاتھوں میں بھی پکڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، تو یہ نیٹ ورک پھر سے اس کو اب سوالو کر لیتا ہے، اس کو نگل لیتا ہے، اور وہ نور سے نکالتے ہیں ان کو ظلمات کی طرف، وہ پھر ظلمتوں میں چلے جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی آیات کو اور غرق ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، بس خالی پھر ایک نالج سا رہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نالج تھا، لیکن وہ نور چلا جاتا ہے، وہ نور جو ہے آیات کا وہ چلا جاتا ہے، اور وہ ظلمتوں میں رہتے ہوئے دنیا سے کافر ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں آگ کے۔ اب یہ سب لوگ آگ کے ساتھی ہیں، جو بھی طاغوت کے ساتھ ہیں، اس نظام کے ساتھ ہیں جو اللہ کی آیات کے علاوہ نظام ہے، تو یہ سب کون ہیں؟ یہ آگ کے ساتھی ہیں، ساتھ ہیں آگ کے، ہر وقت ملے ہوئے ہیں آگ کے ساتھ، یعنی کہ آگ کے ساتھ گل مل گئے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، بلکہ عادی بن جائیں گے، وہ اس آگ میں آگ کے عادی بن جائیں گے، بدبوؤں کے، گندگیوں کے، تکلیفوں دکھوں کے عادی بن جائیں گے، عادت بنا لیں گے، جیسے ایک مخلوق کے اللہ پاک نے پیدا کی ہے جو گندگیوں میں رہتی ہے، تو وہ گندگیوں میں رہنے کی عادی مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جب جہنم میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ وہاں کے عادی بن جائیں گے، جہنم کے عادی ہو جائے، اور اس کے ہر چیز کے وہاں کی جو ہے اس کے عادی ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔